ایک طرف تو وہ مجھے اسکوبرل کی راہ پر لگانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان سے اپنا مفاد بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں دونوں کام ایک ساتھ کیسے جاری رہ سکیں گے؟ اس کی صحیح نشاندہی ڈیڈی ہی کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے انہیں واپس آ جانا چاہیے، اور کیرول کا خیال بالکل درست تھا۔ اسی رات مسٹر آرسائن واپس آ گئے تھے۔ مسٹر آرسائن کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بہت لمبا سفر کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے وہ بڑا پر اخلاق انداز میں ملے۔ مجھ سے پوچھا، کہیے مسٹر شاہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو اس قیام گاہ میں؟ نہیں، میں بالکل مطمئن ہوں۔ در حقیقت اس دوران میں بہت سے ایسے کام کرتا رہا ہوں جنہیں معاوضے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ معاوضہ؟ ہاں، میں نے وہ مختصر راستے اختیار کیے ہیں جنہیں کارآمد کہا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر آپ میری کارکردگی سے بڑی خوشی محسوس کریں گے۔ تفصیل جاننا چاہتا ہوں مسٹر آرسائن۔ 18 پوائنٹس ہیں یہاں منشیات کی سپلائی کے لیے، اور ان 18 پوائنٹس سے دنیا کے مختلف گوشوں کو منشیات کی عظیم و شان سپلائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا گروہ اسکوبرل بظاہر چھوٹے کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسکوبرل ان تمام اشیاء کو پیکنگ کراتا ہے جنہیں بیرون ممالک بھیجنا ہوتا ہے، اور پھر نہایت ذہانت کے ساتھ ان اشیاء کو سرحدوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مقامی حکومت ان ذرائع کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے جسے مال کی ترسیل ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ مال باقاعدہ سرحدوں سے نکالا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کی سرحدوں میں داخل ہونے کے بعد اسے وہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بہت اعلیٰ پیمانے پر یہ کام چل رہا ہے، اور ان 18 پوائنٹس کو میں پوری تفصیل کے ساتھ ترتیب دے کر لے آیا ہوں۔ یعنی اب اگر آپ رپورٹ کے طور پر کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ منشیات کی سپلائی کہاں سے ہوتی ہے اور کس کس جگہ سے حکومت اگر کوشش کرے تو منشیات کو پکڑ سکتی ہے، تو آپ کو اس سلسلے میں بالکل دقت نہیں ہوگی۔ میں در حقیقت کوئی ایسا ہی کام کرنا چاہتا تھا جس سے آپ بھی مطمئن ہو جائیں مسٹر شاہ، اور میرا کام کرنے میں زیادہ آسانی فراہم کر سکیں۔ میں نے حیرانی سے آرسائن کو دیکھا اور بولا، آپ نے بلا شبہ نہایت حیرت انگیز انکشاف کیا ہے مسٹر آرسائن۔ یہ تمام اطلاعات آپ حکومت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس کے عوض آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ نہیں، اگر میں حکومت کو یہ اطلاعات دے دوں تو اسکوبرل فرار ہو جائے گا اور میں اپنے اصل دشمن پر ہاتھ نہیں ڈال سکوں گا۔ تو پھر اس سلسلے میں میرے لیے یہ کاوشیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسکوبرل کو تم ہی کنٹرول کرو گے۔ اوہو، کیسے؟ میں تمہیں اس کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ کیا؟ تمہیں منظر عام پر آ جانا ہوگا، اور منظر عام پر آنے کے بعد یقینی طور پر وہ لوگ فوراً تمہاری جانب لپکیں گے۔ ہو سکتا ہے میڈم ڈالمینا سب سے پہلے تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں، اور جب وہ یہ رابطہ قائم کر کے تم سے مل لیں تو تم اس سلسلے میں اسکوبرل کا نام لے سکتے ہو کہ تمہیں اسکوبرل نے اغوا کیا تھا۔ تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں ایسے شواہد ملے ہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے اسکوبرل براہ راست تمہاری جانب متوجہ ہو جائے اور تم سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس نے ایسا کب کیا اور تمہیں اس کے شبہات کیسے ہوئے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ یہ شخص جو کچھ بھی تھا لیکن بہترین پلانر تھا، اور اس کے بتائے ہوئے پلان کافی خطرناک ہوا کرتے تھے۔ مجھے اس سے مکمل طور پر اتفاق تھا۔ میں نے کہا، تو اب آپ نے میرے لیے کیا سوچا ہے؟ پہلے اپنا کام دیکھ لیجئے، اس کے بعد میرے کام کے بارے میں فیصلہ کیجئے۔ میرے پاس ایک مائکرو فون ہے جس میں ان 18 پوائنٹس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کا اندازہ بھی۔ در حقیقت اگر یہ ساری باتیں حکومت کو معلوم ہو جائیں تو ان 18 پوائنٹس کو فوری طور پر چیک کیا جا سکتا ہے، اور اگر اعلیٰ پیمانے پر کارروائی ہو تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اسکوبرل بچ جائے گا۔ دراصل میں اسکوبرل پر ہاتھ ڈالنا ہی سب سے اہم مسئلہ ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے بعد مسٹر آرسائن نے ایک چھوٹے پروجیکٹر پر مجھے وہ مائکرو فلم دکھانے کا بندوبست کیا۔ اس سلسلے میں ان کی معاون کیرول تھی۔ میں نے ان تمام پوائنٹس کو ذہن نشین کیا، اپنے طور پر ان کے سلسلے میں نوٹس لیتا رہا، اور پھر پوری فلم ختم ہو جانے کے بعد مسٹر آرسائن نے اسے پروجیکٹر سے نکالا، اس کے ڈبے میں پیک کیا، اور نہایت احترام کے ساتھ مجھے پیش کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے خلوص کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کے خلوص کا منتظر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا میں اس سلسلے میں پہلے سے کوشش کر سکتا ہوں مسٹر آرسائن؟ نہ کریں تو میرے حق میں بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ البتہ اس بات کے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ اسکوبرل نکل جائے، کیونکہ حکومت جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل بھی کر سکتی ہے کہ اسکوبرل کو حقیقت کا پتہ چل جائے۔ میں نے مسٹر آرسائن کے خلوص پر یقین کیا اور یہ فلم رول انہیں واپس دیتے ہوئے کہا، تب پھر ہم اس کا تبادلہ اسی وقت کریں گے جب میں آپ کے کام کی تکمیل کر دوں۔ نہیں، یہ آپ کی توہین ہے اور میں اس توہین کو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے۔ میرا کام تقریباً ختم ہے اور اس کے بعد یہ آپ پر منحصر ہے
کہ آپ میرا کام کریں۔ ویسے اصولی طور پر اگر آپ حکومت کو یہ حوالے مضبوط بنیادوں پر دینا چاہتے ہیں تو پھر اسکوبرل کی صحیح نشاندہی بھی آپ کو کرنا ہوگی اور اس کے گرد ایسا جال بنانا ہوگا کہ وہ بھی نہ نکل سکے۔ گویا آپ مقامی سربراہ سمیت یہ ساری تفصیلات حکومت کو فراہم کریں گے اور اصل میں یہی مکمل کام ہوگا، ورنہ اسکوبرل اپنے طور پر فوراً ہی دوسرے اڈے بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی اور اس طرح مسٹر آرسائن کی ذہانت بھی مجھے تسلیم کرنا پڑی تھی۔ میں نے ان سے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا اور اس دن آدھی رات تک اپنے اگلے اقدامات کے بارے میں غور کرتے رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد جب مسٹر آرسائن سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے اور کیرول کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مسٹر آرسائن گہری نیند سو گئے ہیں، تو وہ میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور مدھم روشنی میں میں نے اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر پرمسرت انداز میں گردن ہلائی۔ جاگ رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ تمہارے لیے، میں نے کہا اور وہ احمق بن گئی۔ ایسے الفاظ سے عورتیں عموماً احمق بن جاتی ہیں، خواہ ان کی سطح کچھ بھی ہو۔ دوسری صبح مسٹر آرسائن نے مجھے آخری بریفنگ دی۔ تمہاری ابتدا آرسین آٹو سے ہونی چاہیے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ انہی پوائنٹس میں سے ایک جگہ جہاں سے تمہارا رابطہ ہائی پول سے ہو سکتا ہے۔ میری بتائی ہوئی باتیں پوری طرح ذہن نشین کر لو۔ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت روی سے پیش آنا ہوگا کیونکہ تم سیکنڈ کی حیثیت رکھتے ہو۔ مسٹر آرسائن سے کافی قیمتی معلومات حاصل ہوئی تھی اور جب مجھے عمل کرنا تھا، کیرول نے کہا، آپ تیار ہیں مسٹر شاہ؟ ہاں کیرول، اور آپ کی واپسی، اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کیا؟ میں بے چین رہوں گی۔ کیوں؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے آپ کو، اس نے شکایتی لہجے میں کہا، اور میں نے اعتراف کیا کہ مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں نے یہ سوال نہیں پوچھا اور وہاں سے نکل آیا کیونکہ اب کام کا موڈ بن گیا تھا اور کام کے اوقات ایسی فضول باتوں کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا کے ہر خطے کی عورت دنیا کے ہر خطے میں ایسی ہی باتیں کرتی ہے اور یہ باتیں ہر وقت کے لیے نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی جگہ مجھے آرسین آٹوز ہی نظر آئی تھی۔ بڑے سے شو روم میں بیش قیمت گاڑیاں سجی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوا تو ریسیپشن پر ایک بدحواسی لڑکی نظر آئی۔ یا تو اس کی شکل ہی ایسی تھی یا پھر وہ مجھے دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی۔ یس سر، اس نے کہا۔ مجھے جانتی ہو؟ میں نے غرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یس سر، اس نے بالکل سچ کیسے انداز میں کہا۔ تو پھر تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یس سر، اس نے جلدی سے انٹر کام کا بٹن دبا دیا اور پھر بولی، مسٹر اسکاٹ سر۔ اوکے سر۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آئے۔ پھر اس نے میری رہنمائی ایک کیبن تک کی۔ یہاں ایک موٹے بدے مگر قیمتی سوٹ میں ملبوس شخص نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے کیبن سے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا سر، اور فوراً اطلاع دے دی تھی۔ ہم نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس کی مدد سے ہم آرسین آٹوز میں داخل ہونے والے ہر شخص کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے اورنج جوس منگایا اور میں اس کی چسکیاں لینے لگا۔ پھر جوس ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ کیبن کا دروازہ کھول کر ڈالمینا اندر داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قدر پریشانی کے آثار تھے۔ اوہ مسٹر میڈ، آپ خیریت سے تو ہے نا؟ میں خاموشی سے اسے گورنے لگا تو اس نے جلدی سے کہا، لاپرواہی کرنے والوں کو بدترین سزا دی گئی ہے، آئیے چلیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے کہا، آپ نے ان لوگوں کے بارے میں اندازہ تو لگایا ہوگا، تمہیں جواب دینا ہے۔ ہم تحقیقات کر رہے ہیں سر۔ اسکوبرل، میں نے آہستہ سے کہا، ہمیں شبہ تھا۔ کیوں؟ چیونٹی کے پر نکل آئے ہیں، وہ پرواز بلند کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ضرورت سے زیادہ بولنا خطرناک ہو سکتا تھا، چنانچہ میں خاموش رہا۔ کار ایک عمارت میں داخل ہو گئی اور مجھے اندرونی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کیا گیا جس کی اطلاع ڈالمینا نے مجھے دی تھی۔ سر، اس نے کہا۔ کیا بات ہے؟ باس آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ ٹرانسمیٹر پر، اس نے جواب دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ایک شاندار ٹرانسمیٹر پر مجھے باس سے گفتگو کرنے پہنچا دیا گیا۔ ٹرانسمیٹر سے ایک بھرائی ہوئی آواز آئی، میٹ اسکاٹ، میں حاضر ہوں باس، تم خیریت سے ہو؟ میری خیریت آج کل خطرے میں رہتی ہے باس، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے کچھ نااہل لوگوں کو صاف کرنا ہوگا، مگر تمہیں اسکوبرل کا شبہ کیسے ہوا؟ کچھ ایسے نشانات ملے تھے سر۔ انہوں نے تم سے کچھ پوچھا؟ ابھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی، میں نے ان میں سے 2 کو ختم کر دیا اور ان کے درمیان سے نکل آیا۔ آرام کرو اور میری دوسری ہدایت کا انتظار کرو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ ہمیں اسکوبرل کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ میرے اور اسکوبرل کے درمیان تعلقات خراب کرانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ لگانا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ کل شام 5 بجے ٹوئڈل پارک آ جانا، یقیناً تمہیں سفید سوٹ میں ہونا چاہیے اور تمہاری شناخت گلاب کی 2 کلیاں ہوں گی۔ کچھ نئے لوگ تم سے ملیں گے۔ اوکے باس، اور کوئی خاص بات نہیں؟ آرام کرو۔ ٹرانسمیٹر بند ہو گیا اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد صرف آرام کرنا تھا، کم از کم کل شام 5 بجے تک۔
मगर इस दौरान टॉयडल पार्क के बारे में मालूमात करना भी जरूरी था ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। बहुत कुछ बहुत आसानी से मालूम हो गया था। उसूली तौर पर तो हुकूमत से राब्ता कायम कर लेना चाहिए था, मगर दिल कह रहा था कि ये जल्दबाजी होगी। आरसाइन का काम करना भी जरूरी है। उसने मेरी बेहतरीन मदद की थी और उसका मुतालिबा भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। तबीयत में बड़ी घुटन थी, न जाने क्यों दिल कुछ बेचैन सा था। इसकी कोई वजह दरियाफ्त न हो सकी। रात गुजर गई। मेरी खिदमत गुजारी में कोई कसर न उठा रखी थी। दूसरे दिन सुबह को नाश्ता किया और फिर डालमीना को तलब कर लिया। कार चाहिए। क्यों, कहीं जाना है मिस्टर स्कॉट? कार का कोई और मकसद भी होता है? ओह नहीं, ये मेरी कार की चाबी हाजिर है। उसने चाबी मुझे दे दी। मैं तैयार होकर बाहर निकल आया और फिर वो सुर्ख कार लेकर चल पड़ा जो उस वक्त तन्हा खड़ी थी। अलबत्ता कुछ दूर जाकर मैंने कार का भरपूर जायजा लिया। उसमें टेलीफोन मौजूद था और कोई खास बात नहीं थी। मुझे हाइडल पार्क की तलाश थी। शहर के सारे पार्क तलाश कर लिए मगर किसी का नाम हाइडल पार्क नहीं था। बड़ी परेशानी हो गई। फिर एक ख्याल दिल में आया और मैंने एक टैक्सी ड्राइवर को ताक लिया। शरीफ आदमी था। एक करेंसी नोट ने उसकी शराफत में मजीद इजाफा कर दिया। यस सर, क्या हुक्म है? हाइडल पार्क यहाँ से कितनी दूर है? हाइडल पार्क? हाँ सर, वो तो यहाँ से दूर है। मुझे वहाँ जाना है। आपको पता बता दूं सर? नहीं, मुझे वहाँ ले चलो। टैक्सी में जाएंगे सर? नहीं, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम्हें पूरा बिल अदा किया जाएगा। ओके सर, उसने कहा। बिल मैंने उसकी तलब करदा रकम के मुताबिक पेशगी दे दिया। चुनाचे से कोई फिक्र न हुई। हाइडल पार्क शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाका साबित हुआ जहाँ चिदरे दरख्त और चट्टानों के अलावा कुछ न था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से इस बारे में पूछा तो उसने तस्दीक कर दी। इसके बाद वापस चला गया था। कुछ देर वहाँ रुक कर मैं भी वापस चल पड़ा। इस दौरान मैंने ताकुब का पूरा ख्याल रखा था। वापस आकर मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट का रुख किया जहाँ बैठकर मैंने कॉफी तलब कर ली। वेटर ने ऑर्डर सर्व कर दिया था। तभी भारी बदन का एक शख्स मेरे करीब आ गया। बैठ सकता हूँ? उसने कहा और मैंने तीखी नजरों से उसे देखा। मेरा नाम आरसाइन है। वो दोबारा बोला। बैठो। शुक्रिया। वो बैठ गया। क्या यहाँ मुलाकात मुनासिब है? इस वक्त? कैसे? तुम इस इमारत से निकले, हाइडल पार्क गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं था सिवाय मेरे? तुम थे? हाँ, मैंने तुम्हें नहीं देखा मिस्टर आरसाइन। टैक्सी ड्राइवर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं दंग रह गया। उस वक्त मैंने दिल में उसे एक खतरनाक आदमी तस्लीम कर लिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल सकी थी। उन्हें तुम पर कोई शुबा नहीं है और ये अच्छी बात है। कोई खास बात? हाँ, स्कोब्रल न्यू रिंग स्क्वायर में है और कैरोल वहाँ उस बूढ़ी मुलाजमा के मेकअप में मौजूद है जिसमें वो तुम्हें रिहा करा के लाई थी। कैरोल? मैं चौंक पड़ा। एक मौका मिल गया था, मैंने उसे फायदा उठा डाला। वेरी गुड, ये वाकई बरकरफ्तारी है। तुम बेहद ज़हीन इंसान हो, मैंने तारीफी लहजे में कहा। नहीं दोस्त, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मौका मिल गया था और मैं इसे भी तुम्हारे कदमों की बरकत समझता हूँ कि मुझे कामयाबी पर कामयाबी हासिल हो रही है। उस जलील इंसान से मुझे अपना हिस्सा वसूल करना है। और बस तुम ये बताओ, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसके लिए मेरी जरूरत पेश आई हो? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं डियर मिस्टर आरसाइन। तो फिर ठीक है। यहाँ मेरा मतलब है, हाइडल पार्क क्यों गए थे? शाम को 5 बजे मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया है? बस मेरे चीफ ने और मुझसे कोई अहम गुफ्तगू की जाएगी। मिस्टर आरसाइन किसी गहरी सोच में डूब गए, फिर बोले, चलो फिर ठीक है। मतलब ये है कि अब मैंने तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया है। कैरोल बहुत ज्यादा वक्त वहाँ नहीं गुजारेगी क्योंकि वो खुद भी खतरे में पड़ सकती है। स्कोब्रल बहुत चालाक आदमी है। तुम देखो, जो भी सूरत हाल हो, मैं भी बहरतौर तुम पर से निगाहें नहीं हटा रहा। इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर आरसाइन कि आप बेहद ज़हीन आदमी हैं, लेकिन एहतियात बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा न हो कि वो वक्त से पहले होशियार हो जाएं। मैं एहतियात रखूंगा और अब मुझे इजाजत दो। कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जो बाइसे तशवीश होती। वो उठा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी मैं देर तक यहाँ बैठा रहा था और इसके बाद अपनी रिहाइश गाह पर ही वापस आया था। ठीक 4:30 बजे मैंने एक बार फिर अपनी जगह छोड़ दी। उस कार की चाबी मेरे पास मौजूद थी। पेट्रोल टैंक भरा हुआ था। चुनाचे मैं तैयार होकर चल पड़ा। मैंने कोई ऐसा अहम एहतमाम नहीं किया था जिसकी बिना पर किसी को ये जाहिर हो कि मैं ज़हनी तौर पर किसी और खतरे के लिए तैयार हूँ। अलबत्ता मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई ऐसी बात जरूर है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई और यकीनन इससे मुझे खतरात भी लाहिक हो सकते हैं। हाइडल पार्क का इलाका उस वक्त कुछ और ज्यादा सुनसान हो गया था। मैंने कार रोकी, नीचे उतर आया और फिर इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। चट्टानें सुनसान और खामोश थी। दरख्त भी साकत खड़े हुए थे। हवा का वजूद नहीं था। माहौल पर एक अजीब सी घुटन तारी थी और एहसास इस बात का इजहार करता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या ये फैसला करना मुश्किल था।
میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ 5:10 اور پھر 15 ہو گئے۔ تب اچانک میں نے سامنے سے 2 افراد کو آتے ہوئے دیکھا۔ لمبے چوڑے جسم کے مالک تھے، چہروں پر نقابیں لگی ہوئی تھی جس سے چہرے نمایاں نہیں تھے۔ میں خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ میرے قریب آ گئے۔ پھر ان دونوں نے گردنیں خم کی اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، مسٹر شاہ۔ یہ الفاظ ہی کافی تھے اس احساس کے لیے جو میرے ذہن میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ غلط تو نہیں کہا ہم نے مسٹر میڈسکاٹ؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کے خادم، آپ کے ملازم، آپ کے غلام، اور اگر آپ کی بات آپ کو بتا دیں تو کچھ وقت سے پہلے کچھ ہو جائے گا، دوسرے نے کہا اور پھر کہا مار کر ہنس پڑا۔ میں کہتا ہوں تم کون ہو؟ بہتر ہے بتا دو۔ بہت شکریہ، بتائے دیتے ہیں، انہوں نے کہا اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے ہی گردنیں خم کی۔ انداز مخصوص تھا اور مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں نے اپنی دونوں ٹانگیں میری سمت اچھالی تھی۔ جواب بھی ایسا دینا چاہتا تھا انہیں کہ انہیں احساس ہو جائے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے جسم کو بہت معمولی سا پیچھے ہٹا دیا اور دوسرے لمحے ان دونوں کی ٹانگوں پر گرفت قائم کر لی۔ میں جانتا تھا کہ اگر یہ گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ انہوں نے میرے ہی ہاتھ کے بل پر وزن ڈال کر دوسری ٹانگ میرے جبڑے پر استعمال کر ڈالی تو خاصے خطرے کا شکار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے وہی سب کچھ کیا تھا، یعنی میں نے ان کی ٹانگیں مضبوطی سے پکڑی تھی اور دوسرے لمحے وہ اپنے بدن کو سیدھا کر کے اپنی انہی ٹانگوں کے وزن پر کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن انہیں اس کی امید نہیں تھی کہ میں اتنی برق رفتاری کا مظاہرہ کروں گا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے پیروں پر وزن ڈالا اور میرے ہاتھ کے بل پر آ کر مجھ پر ہی حملہ کرنا چاہا، میں نے دونوں کی ٹانگیں چھوڑ دی اور وہ دونوں درمیان ہی میں نیچے گر پڑے۔ میں آہستہ سے ہنسا اور بڑے سکون سے ان کی جانب 2 قدم آگے بڑھائے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر بازی گری کے انداز میں کلا بازیاں کھائیں اور سیدھے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ مارشل آرٹس کے پینترے دکھانے لگے۔ انہوں نے مختلف انداز میں اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو گھمایا اور اس کے بعد اچانک ہی ایک منصوبے کے ساتھ فضا میں بلند ہو کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس بار وہ چھتری کی طرح میرے سر کے اوپر چھا گئے تھے اور انہوں نے مجھے اپنی ٹانگوں کی لپیٹ میں لینا چاہا تھا، لیکن میں نے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور فوراً ہی اپنا عقبی جسم زمین سے لگا کر دونوں پاؤں پوری قوت سے اچھال دیے۔ اور کیا ہی شاندار داؤ تھا یہ کہ مجھے خود بھی اس پر فخر محسوس ہوا۔ میرے دونوں پاؤں ان کی کھلی ہوئی ٹانگوں کے درمیان لگے تھے اور پھر چونکہ باقاعدہ ضرب تھی اس لیے وہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے کافی فاصلے پر جا گرے۔ البتہ ان کی پھرتی بھی قابل داد تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اپنے چہروں کو زمین سے ٹکرانے سے بچایا، لیکن جو ضربیں انہیں لگی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ فوراً ہی سیدھے نہیں ہوئے بلکہ کرب سے اپنے نچلے جسموں پر ہاتھ رکھ کر کراہنے لگے۔ میں نے فوراً ہی فضا میں بلند ہو کر دونوں لاتیں ان کے چہروں پر استعمال کی اور انہیں پہلی ضرب لگائی۔ وہ نیچے گر پڑے تو میں پلٹ کر ان کے اوپر جا کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دونوں پاؤں ان کے سینے پر ٹکے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے پاؤں پکڑنے چاہے تو میں نے فضا میں ایک الٹی کلا بازی کھائی۔ دوبارہ ان کے سینوں پر گرا اور ان کی حلق سے کراہیں نکل گئیں۔ تیسری اور چوتھی بار گرا تو انہوں نے کروٹیں بدل کر اپنے آپ کو سنبھال لیا اور میں ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور وہ لڑکھڑائے ہوئے انداز میں سیدھے ہونے کی کوشش کرنے لگے اور کھڑے ہو گئے، لیکن کھڑے ہونا اس وقت ان کے لیے زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے دونوں ٹانگیں پھر دائیں اور بائیں سیدھی کی اور اس بار میری ٹھوکریں ان کی پسلیوں پر لگی۔ مارشل آرٹس کے وہ تمام داؤ استعمال کیے جو ایسے لمحات میں وہ استعمال کر سکتے تھے اور میں نے ان سے اپنا بچاؤ اس انداز میں کیا جیسے ایسے لمحات میں کر سکتا تھا، لیکن میری وہی ضرب ابھی تک کارگر تھی جو میں نے لگائی تھی جب وہ فضا میں چھتری کی طرح بلند تھے اور اس ضرب کے اثر سے وہ ابھی تک سنبھلنے بھی نہیں پائے تھے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ کار استعمال کیا۔ اپنے طور پر میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو کارروائی ہوئی ہے اس کے پس پردہ یقیناً کوئی اہم بات ہے اور ان دونوں کو آخری چیز سمجھ کر میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس آخری چیز میں سے پہلے ایک چیز کو کم کر دینا زیادہ موزوں تھا تاکہ دوسرا زبان کھول سکے اور پہلا اسے زبان کھولنے سے روک نہ سکے۔ چنانچہ میں نے ان میں سے ایک پر کاری ضرب لگائی، اسے زمین پر گرایا اور اس کی گردن کو گھٹنے پر رکھ کر ایک مخصوص انداز میں موڑ دیا۔ اس طرح اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی دلخراش کراہیں نکلی جو مکمل نہیں تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ ٹوٹی ہوئی گردن اور آواز کی نالی بھی متاثر ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بطخ کی طرح کیں کر کے کچھ اس طرح مڑ تڑ گیا کہ دوسرے کے چہرے پر دہشت ابھر آئی۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن میں نے ایک نپی تلی چھلانگ لگائی اور اس کی کمر پکڑ کر اسے زمین پر رگیٹ ڈالا۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ زمین پر چت لیٹ گیا اور میں نے اس کی پنڈلی پر اپنا ایک پاؤں رکھ دیا۔
इस पाँव का दबाव भी बहुत शदीद था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, छोड़ दो खुदा के लिए, मैं नकाब उतारो। मैंने कहा और उसने फौरन ही इस पर अमल कर डाला। लेकिन जो चेहरा मेरे सामने आया था वो मेरे लिए अजनबी नहीं था, एक इंतहाई खौफजदा इंसान। लेकिन इस शख्स को मैं आरबी साइड में देख चुका था, यानी उस जेल में ये शख्स कैदी की हैसियत से था। ये बात मेरे लिए इंतहाई हैरान कुन थी। मैंने बगौर उसे देखा और फिर आहिस्ता से बोला, तो तुम आरबी साइड से कैसे निकले? मेरा सवाल बराह रास्त था। उसने आंखें बंद कर ली और मैंने उसकी पिंडली पर जोरदार दबाव डाला तो फौरन ही उसने करा कर आंखें खोल दी। मुझे आज ही सुबह को वहां से रिहा किया गया और ये भी मेरा साथी था। मर गया ये? हाँ, मैंने सफाक लहजे में कहा, और तुम्हारा हशर इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो फिर बताओ वो कौन है जिसने तुम्हें इस काम पर आमादा किया था? मैंने उसे घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में मौत के साए रक्सा थे। यूं लग रहा था जैसे अब उसे इस बात की उम्मीद ना रही हो कि वो जिंदा बच जाएगा। चंद लम्हात वो सहमी हुई निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने ठंडी सांस भरकर कहा, वो मिस्टर हुड है, आरबी साइड का जेलर मिस्टर हुड। मेरे जहन को शदीद झटका लगा था। मैं यकीन न करने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। वो किसी सोच में डूबा हुआ था। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, मेरा चेहरा देखता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, अब तो मैंने जहाज जला दिए हैं, कहीं का भी नहीं रहा, लेकिन उम्मीद का दामन आखिरी सांस तक हाथ से नहीं छोड़ूंगा। तुम जिस तरह भी चाहो तस्दीक कर सकते हो। अब भला इस बात की क्या गुंजाइश है कि मैं झूठ बोलूं?